छापर को मारा। उसके बाद रात के तकरीबन 10 या 11 या 12 बजे का टाइम था। इसी हमारे घर में आए। हम तो अपील ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे जल्दी से इस केस की ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो। कोई टाइम होता था कि दोस्त दोस्तों की मिसाल बनते थे और आज दोस्त दोस्तों के दुश्मन बन चुके हैं। एक घर नहीं उजड़ा, एक घरों से कई नस्लें उजड़ गई। रोने वाला एक नहीं, रोने वाले कहीं बन गए। कहीं पे सुलह के नाम पर मस्जिदों में बैठ के सुलह होती है, कहीं उसी नाम पर मस्जिदों के बाहर आके कत्ल होते हैं। आज एक ऐसा नौजवान इस दुनिया से चला के दोस्ती के दम पे चला गया, जिसकी पहचान थी, जिसका एक नाम था। क्या उसका नाम ही उसकी शोहरत की वजह से डूबा है या फिर दुश्मनी थी? पता करते हैं उनके घर वालों से। ये असासा जो है ये बहुत कीमती असासा होता है, हमारे मुल्क का असासा था। ये बहुत अच्छा नाम था, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, लेकिन वो मेहनत कुछ लोगों को जो है वो रास नहीं थी। आज पता करते हैं उनके घर वालों से कि ऐसा क्या हुआ कि जो ये हादसा पेश आया। हमारे साथ उनके एक मामू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पता करते हैं हकीकत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम शुक्र है। हम सब जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, हम तो उस तक दर्द में शरीक तो हो सकते हैं दुख में, लेकिन हम उस असासे को पूरा नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि हकीकत क्या थी? हकीकत मेरा भाई ये थी, ये आपस में दोस्त भी थे, फिरते भी थे, लेकिन वो तो पहले वेलर थे ना, छापर हो रही, वो पहले वेलर थे। तो इसमें इन शाहनवाज आया, छोटा सा था, 11 साल का, जब उसने वेलिंग शुरू की तो अल्लाह पाक ने उसने ना 2-3 सालों में इतना नाम दे दिया, इतना नाम दे दिया, यकीन करो हमको भी पहचानने में बहुत देर हो गई है। लेकिन इसी दौरान ना वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, क्योंकि उन लोगों को जेलस होती थी यार कि हमारे से अभी आया, ये सबसे ऊपर चले गया। अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है यार, आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह एक दफ़ा शाहनवाज को मारा, उसके बाद छापर को मारा। उसके बाद रात के तकरीबन 10 या 11 या 12 बजे का टाइम था। इसी हमारे घर में आए, मेरी बहन के घर में आए तो 10 से 12 लड़के उसके साथ, उसका वालिद साहब भी उसके साथ था। तो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को खटखटाया इन्होंने, बहुत ज़ोर से मारा। मोहल्लेदार भी हैरान हुए कि ये इतने ज़ोर से खैरियत तो है। जब मेरा भांजा बाहर आया तो बाहर निकल के उसको कहता है कि खैरियत तो है मेरा भाई, खैर तो है क्या तुम्हें पता नहीं है? कहता है तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा। कहता है कौन, क्या वजह है? कहता है शापर नाम के लड़के को मारा। कहता है आपको पता है कि शापर ने क्या किया? कहता है नहीं। कहता है ऐसे ऐसे बात है, उसको भी मारा था। कहता है चलो भाई ऐसे कर लेते हैं ना कि 16 10-12 आपकी तरफ से होंगे आदमी बड़े लोग, 10-12 लड़के हमारी तरफ से बड़े लोग होंगे। तो कहता है 16 सफाई कर लेते हैं। तो उसने कहा मेरे भांजे ने बहुत अच्छी बात है, 16 सफाई कर लेते हैं, हम भी लड़ने वाले नहीं हैं। तो कहता है टाइम टेबल रख लो फिर। तो इसमें उसने कहा कि आप बताओ मैं कब बुलाऊं? उसको तो ये भी पता नहीं था भांजे को मेरे, तो शाहनवाज किधर है? क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना, तुम भी बुलाओगे, मैं भी बुलाऊंगा, वो भी बुलाएगा। जहाँ कश्मीर, कराची, इस जगह पे जाता था वो, तो वो चले गए। उन्होंने कहा ठीक है हफ्ते वाले दिन टाइम रख लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है मेरा भाई, वो चले गए। तो उसके बाद वो शाहनवाज का बड़ा भाई ऊपर जाके उसने फ़ोन किया शाहनवाज को कि मेरा भाई तुम किधर हो? तो उसने कहा मैं पिंडी पे हूँ, सैल सुल कर रहा हूँ मेरा भाई, खैरियत तो है? उसने कहा यार ऐसे ऐसे मसला है, वो जो लड़ाई हुई थी ना। कहता मेरा भाई सुलह कर लो, सुलह कर लो, वही बात है, मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं मेरा भाई तुम आओगे तो वो बेहतर है। जब वो आया रात के तकरीबन 11 या 12 बजे का टाइम था, नियाजी अड्डे पे उतर गया वो। यकीन करोगे मेरा भाई, यकीन करो एक एक शापर का गैंग का लड़का, कम से कम 50 से 60 या 65 बंदे, इतने बंदे उसके पास, यानी कि ना जगह जगह पर खड़े हुए थे कि मुझे रिपोर्ट देते रहना शाहनवाज कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। एक एक रिपोर्ट मिलती रही। जब अखीरली जो CCTV कैमरा पे मैंने निकाली है, अखीरली यह दुकान है, दुकान के साथ सुपारी लेने गया हुआ था, वो खाने वाली सुपारी, उसको शौक था।
تو اس نے سپاری لی, وہ سیدھا ادھر سے ہی گزر کے چلے گیا. یقین کرو 5 سے 6 منٹ وہ تو متمل سے ہو گیا تھا, میں نے صلح کرنے جانا, وہ سیدھا ادھر ہی اس کے گھر میں گیا. جب اس کے گھر میں پہنچا تو اس کو گھیر لیا, انہوں نے گھیر لیا. ادھر سے پہلے انہوں کو مارا, شاہ نواز کو مارا, اس کے بعد اس کے ایک پیٹھ پہ گولی ماری, ایک ٹانگ پہ گولی ماری. یقین کرو وہ تو بھاگ گئے ہیں نا, تو شاپر کا اور شاپر کا گینگ وہ بھاگ گئے سب, اس کا والد صاحب اور اس کا بھائی. یار کیسی انسانیت ہے یار, وہ پڑا ہوا ہے, لوگ اس کی مووی بنا رہے ہیں, اٹھانے والا کوئی نہیں ہے یار. یار کیسی انسانیت ہے. آپ میں سے کون کون گیا تھا صلح کرنے گھر میں؟ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا تھا. ہم نے جو کہا تھا صلح کی بات ہے یار, کوئی بات نہیں, چلے جو وہی بات ہے. ہاں نہیں اکیلا, اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا, اس کے کچھ دوست بھی تھے. ہم نے تو کہا دل متمل ہو گیا تھا یار. تو ادھر جا کے نا جب گیا نا, اس کو فائرنگ سے نا ہلاک کر دیا. تو اس کے والد صاحب نے فون کیا شفیق آباد تھانے پہ, ایس ایچ او کو 15 پہ کال کیا کہ اس کو کہا کہ ہم نے ڈکیٹ مارا ہوا ہے. تو وہ موقع سر ایس ایچ او صاحب آیا, ایس ایچ او صاحب نے دیکھا کہ 2 منٹ میں اس نے تصدیق کی ہے یہ تو ڈکیٹ نہیں ہے. باپ بیٹے کو اندر کیا, اور بلے کا والد صاحب تھا, بلا بھی موجود تھا ادھر, تو بلے کے والد صاحب کو اندر کر دیا. اسی طرح ابھی تک تو اندر ہیں, اصل ملزمان تو ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہوئے. بہرحال اللہ خیر کرے گا, انہوں کو بھی پکڑ لے گا. یہ ویلنگ کی وجہ تھی, ٹک ٹاک کی وجہ تھی, یا کوئی لین دین کا بھی معاملہ تھا؟ میرا بھائی کوئی لین دین والا نہیں ہے, لیکن جب اللہ پاک عزت دیتا ہے, جیسے کوئی عمران خان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے نا, جیلس والے بہت ہیں, اس کو بھی خدا کی قسم بہت جیلس والے ہیں, اس کو بھی یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم عمران خان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے, نہیں تو کب کا وہ بھی چلا جاتا. لیکن اللہ پاک نے اس کو بہت عزت دی, ہماری بھی دعا ہے اس کے پیچھے. لیکن اس کی بات نہیں ہے, یہ بات یہ ہے کہ یار شاہ نواز کو اتنی بے دردی سے مارا ہے ان لوگوں نے, پھر فون بھی انہوں نے کیا 15 پہ. ابھی تک جینون جو ملزمان ہیں انہوں کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پکڑا. شاہ نواز نے کبھی ذکر آپ سے آ کے نہیں کیا کہ میری اس طرح کبھی لڑائی ہوئی ہے, کوئی دشمنداری ہے, کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ, کبھی گھر میں کس کا کوئی ذکر نہیں کیا؟ گھر میں تو کچھ بھی ذکر نہیں کرتا تھا. جب وہ شاہ نواز جو تھا نا, وہ دل کا بہت اچھا تھا. یقین کرو میرا بھائی نا, مجھے پتا ہے اخیری ملاقات میرے گھر پہ ہوئی. میں نے اس کو کہا شاہ نواز میرے بانجے ایسے مت کرو, ویلنگ اٹھاؤ گے کہیں پر لگو گے. ہم کو تو یہی ڈر تھا, ماں بھی سمجھاتی تھی, میری بہن بھی سمجھاتی تھی, سب سمجھاتے تھے ویلنگ مت کرو میرا بھائی, کدھر نہ یہ نہ ہو کہ یار تم کسی طرح ایکسیڈنٹ یا تم مر جاؤ, وہ بھی ہمارے لیے مصیبت ہے. تو شاہ نواز کا ایک ہی کہنا تھا, ماموں کہتا ہے ایک ہی شوق ہے مجھے ویلنگ کا, اور ویلنگ کی وجہ سے جلنے والے نے مار دیا اس کو. کبھی خود سے ڈر تھا کہ جس کا نام بن گیا ویلنگ کے حساب سے, آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے کوئی دشمنداری ہو, کوئی ڈر تھا پہلے اس سے؟ کچھ بھی ڈر نہیں تھا, کیونکہ ڈر تو اس کو ہی ہوتا ہے نا جون سا کچھ ہوتا ہے یا دشمندار ہوتا ہے. لیکن اگر دشمندار ہوتا وہاں پر کیا لینے جاتا, اگر جاتا بھی کم از کم ہم کو بھی سال لے کے تھا. ایک مثال کہہ رہا ہوں, کم از کم ایک کال کر لیتا, ایک کال خدا کی قسم 400 سے 500 آدمی ادھر اس کے ساتھ کٹھے ہوتے. لیکن کیا تھا, اس کا دل صاف تھا, اس کو پتا تھا میرے بڑوں نے صلح کے لیے ختم کر دیے, صلح ہی ہے, میں ادھر چلے جاؤں. لیکن اس کو کیا پتا تھا یار مجھے مار دیں گے وہ لوگ. یقین کرو گے نا, یقین کرو گے, عزت دینے والا اللہ پاک ہے. بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اس کا چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے نا اس کو بہت اللہ پاک نے عزت. پولیس کیا کہتی ہے اس معاملے میں باپ کو؟ پولیس ابھی تو لگی ہوئی ہے نا, وہ یہی کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہوگا 2-3 دنوں کا, سب انشاءاللہ تعالیٰ اریسٹ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. کیا کہتے ہیں اس معاملے کو لے کے کہاں تک جانا چاہیں گے؟ ایک ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسی پوزیشن آ جاتی ہے صلح ہو جاتی ہے, یا کچھ خساس دینا پڑتا ہے؟ دیکھو تو صلح تو کا چکر تو نہیں نا ہے, کیونکہ ہمارے بانجے کو قبر میں لٹایا, مذاق تھوڑی ہے یار, مذاق تو نہیں ہے یہ. ان کی طرف سے کوئی دباؤ بھی ہے کیس کو لے کے؟ دباؤ تو وہ ایک دوست کو دباؤ ڈال رہا ہے, کیونکہ اگلی باری تمہاری ہے. اس کا شاہ نواز کا جو شاگرد ہے نا, اس کو واٹس ایپ کیا تھا اس سے, یعنی کہ میسج میں میرے پاس ہے, وہ بھی ہے. جب واپس آیا ہے تو اس بات کا ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے, رولا شولا ہے. خیر وہ اتنا ایشو بھی نہیں تھا, آپس میں ان کا معاملہ تھے, لیکن دل کا بڑا اچھا آدمی تھا,
اچھا ایز اے فرینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ول ویلنگ جو ہوتی ہے وہ تو خود ہی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، تو بندے کو ہر ٹائم خطرہ ہی رہتا ہے، اس کے گھر والوں کو دوستوں کو یار اللہ نہ کرے موت بالکل سر پہ ہی رہتی ہے، وہ موت کو لے کے چلتے ہیں، کیا یہ ٹھیک تھا؟ ٹھیک تو نہیں تھا، ہم اسے کافی سمجھاتے تھے، لیکن وہ زندگی میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ یار ہر انسان کو نا ایک شوق ہوتا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ یہ میرا شوق ہے اور میں اپنے شوق کی حد تک رکھتا ہوں، یعنی کہ خطروں کے ساتھ میں زیادہ نہیں کھیلتا۔ تو جو دوسرا گینگ تھا جس کی دشمنی بنی تھی، کبھی آپ کو ان کے ساتھ کوئی ذکر وغیرہ کیا؟ نہیں، ان کے بارے میں ہمارے ساتھ اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا کہ آپ بھی دوست یار تھے، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی اس نے ایسا کوئی کیوں نہیں ذکر کیا کہ اتنے سارے دشمن بن گئے؟ اصل میں جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، اسے اس بات کا پتہ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور بتاتا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کتنی کمی لگتی ہے، کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو اس کے جانے؟ بتا نہیں سکتے کہ کیا گزری ہے دل پہ اور کیا گزر رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں آگے جا کے جو پولیس کی کارروائی ہوگی، ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس ایس پی ساتھ جتنے بھی ہیں، اس کو کیس کو لے کے کتنا وہ سیریس ہے؟ ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی سے اس کیس کی زیادہ سے زیادہ سنوائی ہو اور ملزم کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے، تاکہ آنے والے دور میں اور آنے والے وقت میں باقی جو بھائی ہیں وہ اس کام پہ نہ لگیں اور ایسا ان کے ساتھ نہ ہو، کبھی بھی کسی مائی کا لال ان سے نہ بچھڑے۔ بہت شکریہ، لیے ہونا تھا۔